میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں جنرل راحیل شریف سے کئی باتوں پہ متفق نہیں ہوں، میں جنرل باجوہ سے کئی باتوں پہ میں متفق نہیں ہوں، میں جنرل کیانی سے کئی باتوں پہ میرا اتفاق نہیں ہے، لیکن مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں افواج پاکستان کے متعلق بات کر سکوں اور غلط بات اور غلط بات تو دور کی بات ہے، میں بات ہی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ غلط اور صحیح، آپ سیکیورٹی کے جو معاملات ہوتے ہیں نا ان کو آپ نہیں کر سکتے ڈسکس۔ میں ابھی ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا کل رات کو، میکسیکنز کے بارے میں تھی اور ڈرگ کارٹلز کے بارے میں تھی، اور کتنا ڈرگ کارٹلز نے وہاں پہ ادم مچایا ہوا تھا اور ان کی فوج کتنی کیجولٹیز ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہی تھی، لیکن ہر پارلیمنٹ کے سیشن میں پارلیمنٹیرین جو تھا نا وہ آ کے افواج کی تعریف کر رہا تھا، کیونکہ ان کو ایک بات پتا تھی کہ اگر ہم نے موریل گرا دیا نا اپنی آرم فورسز کا تو پھر جتنی مرضی دنیا کی اچھی فوج ہو، جتنی مرضی ریجمنٹیشن ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے دکھ جو ہے وہ اپنی عسکری قیادت پہ بھی ہے، مجھے حکومت کے اوپر بھی ہے، مجھے عدلیہ کے اوپر بھی ہے کہ ہمارے قوانین موجود ہیں کہ جو ہمارے ریاست کے اداروں کے خلاف بات کرتا ہے اس کو کس طرح سے ٹرائی کرنا ہے۔ یہاں پہ کسی کے اوپر مقدمہ چلانے سے جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یعنی اگر صحافی 2 نمبری کر رہا ہے، ٹیکس چوری کر رہا ہے یا کسی کا حق مار رہا ہے یا کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے تو اس کو اگر پکڑا جاتا ہے تو جناب وہ صحافت کے اوپر ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ جو ملک کی سالمیت کے خلاف بات کر رہا ہے وہ جمہوریت کے خلاف اقدام ہے۔ میرا نہیں خیال، میرا ایک خیال ہے جناب غلام مصطفیٰ نے ہمیں جوائن کر لیا، میں ان سے بھی پوچھتا ہوں، لیکن میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں۔ اگر اس ملک نے بچنا ہے اور اس ملک نے ترقی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، بچنا ہے اگر، تو پھر ہمیں یہ اپنی خود ساختہ جمہوریت کو نا اس کی قربانی دینی پڑے گی، بغیر مرے جنت نہیں ملتی۔ یہ جمہوریت اب مذاق بن گئی ہے، اٹس اے بلڈی جوک ناؤ۔ آپ ان شہیدوں کا جو ابھی 2 دن پہلے شہید ہوئے، ٹھیک ہے نا، ان کے آپ نے زخموں پہ کتنی نمک پاشی کی ہے، جو اس وقت آپ کو ایسٹرن بارڈر پہ، ویسٹرن بارڈر پہ، ناردرن پہ، سدرن پہ، ہر بارڈر پہ آپ کے لیے کھڑے ہیں، سٹینڈ 2 کے اوپر کھڑے ہیں، اپنے جوتے پہن کے، وردیاں پہن کے گولی کھانے کے لیے کھڑے ہیں، ان کو آپ نے کیا سبق دیا ہے؟ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو، اور کہ جناب ہماری سینئر قیادت میں اور جونیئرز میں، رینک اینڈ فائل میں ان میں فرق ہے۔ یار what are you trying to achieve؟ بٹ جناب غلام مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں پہلے، پھر میں اپنی رائے دیتا ہوں۔ جن صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جن صاحب ویری shameful statement that has come۔ دیکھیں رات کو جس وقت آپ نے شیئر کیا میں اس وقت کہہ دیا تھا کہ غلط بات کر رہے ہیں، زیادہ بات صرف میں شدید غصے میں تھا اس وقت۔ اب بھی دیکھیے ہو کیا رہا ہے، ہم 2-3 چیزیں بول رہے ہیں اس میں مبشر۔ یہ جو اولیگارکی ہے نا اس ملک پہ، اس ملک کو لوٹ کے ارب پتی بنی ہوئی ہے، میرے پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے ہیں، یہ پیسہ کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے؟ میری اسٹیٹ کا پیسہ کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے؟ یہ باقاعدہ ایک نیٹ ورک ہے جو کام کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف نے ایک ہائر کیے تھے لابیسٹ امریکہ میں، اسی طرح پیپلز پارٹی نے ہائر کیے ہوئے تھے۔ یہ ان کا بیانیہ لے کے آگے چل رہے ہیں کہ ان کو تو اتنی عقل ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں کہ بات کیا کر رہے ہیں۔ ان کو صرف اتنی سمجھ ہے کہ اے دسو کہ اس بیانی کے بعد ایسی چیز ہو جائے گی، ایسی بچ جاؤں گے۔ ان کو یہ غرض نہیں ہے کہ پاکستان رہتا کہ نہیں رہتا۔ اگر پاکستان کی ان کو غرض ہوتی، محبت ہوتی تو یہ اپنا سرمایہ چاہے چوری کا تھا باہر لے کر نہ جاتے ہیں لوگ۔ ان کو اپنی ذات کے علاوہ کسی اور چیز سے انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں آج سخت الفاظ استعمال کرنے مجبور ہو گیا ہوں، میں عام طور پر ایسی بات کرتا نہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ نیریٹو جو ان کو بنا کر دیا گیا ہے، اور اس لیے دیا گیا ہے کہ ان کو پتہ ہے وہ کیا چاہتے ہیں، ان کو پتہ یہ کیا چاہتے کیا ہے۔ یہ پاکستان میں پاکستان کی آرم فورسز جو ہیں ان میں ہزار خرابیاں ہوں گی، لیکن آپ کی جو یونٹی ہے، جو آپ کا اتحاد ہے، جو آپ کے آپس میں انٹیگریشن ہے، اس کا سب سے بڑا بابا آپ کی ایگزسٹنس جو ہے۔ اچھا دوسری چیز، پاکستان کی جو سالمیت ہے اس وقت ہمیشہ سے رہی ہے، وہ پاکستان کے افواج کے سر پہ بل بوتے پہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائم رہی۔ پاکستان کی افواج نہ صرف خطرات کو سمجھتی ہیں بلکہ ان جیسے نااہل اور نالائق لوگوں کو بتاتی بھی ہے۔ ان کو اس بات پہ غصہ چڑھتا ہے کہ وہ جو پالیسی بتائی جاتی ہے ان سے ذاتی مفادات ان کو نقصان پہنچتا ہے، ان کو اس لیے ان کو غصہ چڑھتا ہے۔ انہوں نے کس جگہ میری تسدید نہیں کرائی، میرے ملک کی تسدید نہیں کرائی انہوں نے۔ آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، آپ کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو جتنا فلاؤٹ ان سیاستدانوں نے کیا ہے، میں آپ کو ایک سے مثال دے سکتا ہوں اس کا۔ قانون کی جتنی بے حرمتی ان لوگوں نے کی ہے آپ کو سب کو پتہ ہے۔ اور فلور آف دی ہاؤس جس کو یہ کہتے ہیں سیکروسینٹ ہے، پارلیمنٹ سپریم ہونی چاہیے۔ یہ پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے جھوٹ بولا سپریم ہو جائے گا ان کا۔ نواز شریف نے جھوٹ بولا، کل ایاز صادق نے جھوٹ بولا۔ یہ نہ تو لیڈر، یہ تو غلام ہے، غلام بنے ہوئے سارے یہ لوگ۔
ان کو پاکستان کی مفاد عزیز نہیں ہے, ان کو اس کے مفاد عزیز ہے جو ان کو فائدہ پہنچاتا رہا ہے. آج میں شدید غصے کی حالت میں ہوں, میں ایسی بات نہیں کرتا, لیکن میں انتہائی مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ بات کروں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, آج سے نہیں. آپ کو یاد ہو جو فیض صاحب کا آپ کو نے مجھے کہا تھا کہ اس کو آرٹیکل 6 لگایا جائے, میں نے کیا کہا تھا اس وقت؟ میں اس وقت یہی کہا تھا کہ خدا کے لیے اس بات کو سمجھے, پاکستان کی رینک اینڈ فائل اس کو اپنی لیڈرشپ سے دور کرنے کی کوشش مت کریں. اگر خدا نخواستہ ذرا سا ایک بال بھی آ گیا تو نقصان فوج کا تو ہوگا ہی ہوگا, پاکستان کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے. یہی وہ چیز ہے جو دشمن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم بار بار کہتے آئے ہیں, گزشتہ کئی سالوں سے بشر آپ کے پروگرام میں بات کی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو دشمن کے سامنے رہن رکھ لیے ہوئے ہم نے بھی, اور ہمارے ابھی اپنے سانس لینے کے لیے بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے, ہم دوسروں کے پاس بھاگتے ہیں. اور یہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے ساحل تک پہنچایا ہے, حیرت اس بات کی ہے کہ جن کو میں لیڈر سمجھتا ہوں, جن کے لیے میں بات کرتا ہوں, یہ کچھ کرتا ہوں, وہی اس ملک کی جڑیں کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں, اور ان کو اس بات کی اچھی طرح خبر ہے, وہ صرف ان کو پرواہ کوئی نہیں ہے. مصطفیٰ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی میری کوئی تھوڑی دیر پہلے ایک ریٹائرڈ آرمی آفسر سے, سینئر آرمی آفسر سے انڈیا کے اندر بات ہو رہی تھی. وہ اکثر ہمیں جوائن کرتے ہیں اپنے یعنی ویوز کے لیے. میں ان کا نام نہیں لے رہا ورنہ اس وقت ان کو RSS اٹھا کے لے جائے گی. اور انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا honestly مبشر ٹیل می what are your leaders thinking اور what are they drinking, یہ اس کے جملے پر. دیکھو آپ مجھے یہ بتا دیجئے نا, کس نے پاکستان کو بچانے کی بات کی ہے لوگوں سے؟ یہ PDM پہ جو بیٹھے ہوئے سارے, ان میں سے کون غریب کا بچہ ہے؟ ان میں سے یہ سارا تو لوٹے ہوئے مال کی پیداوار ہی سارے یہ بیٹھے ہوئے. آپ مجھے یہ بتائیے نا, یہ ارب پتی کھرب پتی کہاں سے بن گئی ہے؟ کہاں سے, کون سا ان کا بزنس اٹھا کے لے کے چلے گئی سر؟ اور یار جو خاندان اپنی تاریخ بدل دیتا ہے, اپنا ماضی چینج کر دیتا ہے, اس پہ جھوٹ بولتا ہے, ہم اس پہ اعتبار کرنا چاہتے ہیں اس پہ. یا تو نام بدل لیتے ہیں لوگ بھائی, صرف نام بدل لیتے ہیں, اپنا سب کچھ بدل لیتے ہیں بھائی. اب تفصیل میں جاتا ہوں تو اور مجھے دکھ ہوتا ہے. جن صاحب مجھے پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ میرے پاس جتنے انڈیکیٹرز ہیں, کافی لوگ تجزیہ کار میرے سے اگری نہیں کرتے, کہ انڈیا بڑی سیریسلی کانٹمپلیٹ کر رہا ہے ایک سرٹن پیریڈ کے اندر پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی. اور اس سے پہلے وہ عوام اور افواج پاکستان کے درمیان ایک گیپ تیار کرنا چاہتا ہے, بیکاز آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, وارز آر فاٹ بائی نیشنز, دے آر ناٹ اونلی فاٹ بائی آرمیز. اور وہ گیپ پیدا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ان کو امید نہیں ہے, اور ہم ان کا اعلی کار بن رہے ہیں. دیکھیے آپ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. جو ہائیبرڈ وار کی جب ہم بات کرتے ہیں, 5th جنریشن وار کی ہم بات کرتے ہیں, اس کو ملک سے اندر کھوکھلا کرنے کا بہت بڑا ایک منصوبہ چل رہا ہے پاکستان میں. اس کھوکھلا کرنے کے منصوبے میں یہ سر فہرست ہے کہ پاکستان کی افواج کے اندر تقسیم ڈالی جائے. پاکستان کی افواج کی جو سپورٹ بیس ہے, یعنی جو اس ملک کی عوام ہے, جو مین سٹیک ہولڈر ہے اس ملک کے, وہ سب, اور چونکہ فوج پاکستان یکجا ہے, ان کے درمیان تقسیم ڈالیں, تاکہ کل کو فوج پاکستان جو میدان میں نکلے تو نہتے ہوں. آپ ان کو 1000 قسم کا ہتھیار دے دیں, اگر ان کو قوم کی تائید حاصل نہیں ہے, قوم ان کے ساتھ نہیں کھڑی, تو وہ فوج کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. یہی انڈیا ایسٹ پاکستان میں ہوا تھا نا, آگے انڈین آرمی تھی, پیچھے مکتی بانی تھی, لڑتا کس کے لیے انسان؟ بھائی میں یہی تو میں تو بھگتا ہوا نا, میں اس سے, میں تو 1.5-2 سال بھگتا ہوں, اس سے بھگتا ہوا میں نے اس سے. یہ اس کے بارے میں جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. دیکھو یہ ایگزیکٹلی یہ جو بیانیہ ہے, یہ نہ تو نواز شریف کے ذہن کتنا تیز ہے کام آ سکتا ہے, نہ ہی نون لیگ میں کسی اور کو اتنی عقل ہے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے. بدقسمتی یہ بات اس میں کر رہا ہوں. کل تک مجھے امید تھی کہ نون لیگ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو سین ہیں, اور ایاز صادق کو میں ان میں سے سین لوگوں میں بھی ان کو بہت ہائی ریٹ کر رہا تھا. میرا اپنا خیال یہ تھا کہ وہ ان کو تھوڑا سا تھمنے کا مشورہ دیں گے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بھی جوش جذبات میں بہہ گئے ہیں. یہ نیریٹو ان کے بس کا نہیں ہے بنانے والا. ان کو نیریٹو بنا کے دیا گیا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ کی بچت اسی میں ہے کہ آپ افواج پاکستان کو رون ڈالیے اس ملک میں, ان کے خلاف آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجیے. بچوں کو تو علم ہی کوئی نہیں ہے کہ کیا ملک میں فوج کا کیا مسئلہ رہا ہے, کیسے رہی بات ہے اس میں. آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں, وہاں پہ اس قسم کے پروفیسرز ہیں جو ان کے کہنے پر پلتے رہے, ان کے پیسوں میں پلتے رہے. انہوں نے یونیورسٹیوں کے اندر ماحول ایسا بداعت کر دیا ہوا ہے اس میں, اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نہ اس کو احساس ہے اس چیز کا, بلکہ وہ تو خوش ہوتے ہیں جب بھی افواج پاکستان کو گالیاں پڑتی ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں. بھئی افواج اسی ملک سے ہے نا, میں اسی ملک کا باشندہ ہوں نا,
میں ایسی مٹی سے پلتا ہوں نا, میں ایسی مٹی میں ہل چلاتا ہوں, میرے اناج اگاتا ہوں, میرا ہم سب اس ملک سے ہیں بھائی. پہلے تو آرمی چیف کو چاہیے نا کہ سارے جتنے پولیٹیشنز ہیں نا, چاہے لیڈرز ہیں, جو مرضی ہیں, ان سے آرمی رینجرز ایف سی کی تمام سیکیورٹی وڈرا کر لینا ذرا, اپنی جو ان کی فرض شناس پولیس ہے نا اس کے حفاظت میں رہیں, تو آدھا تو وہیں پہ وہ پیٹریوٹک ہو جائیں گے, اس کے بعد فکر نہ کریں آپ. دیکھیے میں نے اس میں آپ کے اس میں بات کی تھی نا, میں نے کہ جن افسروں نے اگر آئی جی کو اٹھا کر لے گئے تھے, ان سے زبردستی ایف آئی آر درج کروائی, گرفتار کروایا, تو ان افسروں کو سزا نہیں دینی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں ان کو انعام دینا چاہیے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور فوج پاکستان آج اگر اپنے آپ کو وڈرا کر لیتی ہیں, اور یہ جس طرح آج جو بات ہوئی ہے رینک اینڈ فائل کا پریشر, یہ چیف پہ ہوگا, اور چیف صرف یہ پریشر برداشت نہیں کر سکتا. دشمن سے لڑ بھی سکتا ہے, دشمن کے سامنے کھڑا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اپنے فوج کے اندر سے اگر ایسی بات اٹھے گی برداشت نہیں کر سکے گا. جنرل غلام صاحب, مجھے فائل کھڑی ہو گئی کہتی ہے کہ میرے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے, یہ دن بدن ذلیل کیا جا رہا ہے, ہم سے جو کچھ چاہتے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں, تو میں کیوں جا کے ان کی حفاظت کروں. میں ان کو پرابلم ایک اور ہے, میں دیکھ رہا ہوں یہ نون لیگ کا بیانیہ ہے یا وہ جو سیپریٹسٹ موومنٹس کے بانی ہیں ان کا بیانیہ ہے. یہ پیپلز پارٹی کا بیانیہ نہیں ہے, یہ کچھ اور لوگوں کا بیانیہ نہیں ہے جو نیشنل پالیٹکس کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کی لیڈرشپ کنونسڈ ہے, اور وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اتنی خراب ہو جائے سچویشن, اتنی خراب ہو جائے کہ ملک میں مارشل لا لگنا پڑے, کیونکہ مارشل لا لگتا ہے تو نواز شریف کی ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ رک جائے گی, اور ان کے کیسز جو ہے نا وہ باہر جا کے یہ پلیڈ کر سکتے ہیں ہمیں عدالت نے نہیں, ہمیں کینگرو کورٹ نے سزا دی تھی. سو دیٹ از واٹ دے آر پوشنگ اس فار. دیکھیے سوری آئی ڈس ایگری ود یو. اوکے, یہ سب ان کے ساتھ, چاہے پیپلز پارٹی ہے, چاہے فضل الرحمان کا گروپ ہے, اچردئی, ان میں سے کسی کی اتنی ضرورت نہیں کھڑے ہو کے نواز شریف جو بات کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, یا صادق نے بات کی غلط کی ہے, وہ کیوں ان کے ساتھ اسی سٹیج پہ اویس نورانی کو کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی, تو یاد صادق کو کیوں کہیں گے؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ اسی جب یہ کوئٹہ میں جلسہ ہوا, کراچی میں جلسہ ہوا, گوجرانوالہ میں جلسہ ہوا, ان میں سے کسی کی اتنی ضرورت نہیں کھڑا ہو کے کہے کہ یہ بات بند کر نواز شریف, یہ بات بند کرو جگزئی. یہ سب اس کے ساتھ ہیں. سوری, دیٹس اٹ. اوکے, ڈونٹ ایگری ود یو آن دیٹ. اوکے. جنرل غلام مصطفیٰ, thank you very much sir, thank you very much for joining us. Stay tuned to Mubashir Luqman YouTube channel. Until the next time, Allah Hafiz.